اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی جیسی قدر کرنی ہے ویسی قدر نہیں کرتے۔ اللہ کی قدر، اللہ کے احکامات پہ چلے تو اللہ کی قدر ہوتی ہے، اللہ کے احکامات پہ نہیں چلے تو اللہ کی ناقدری ہوتی ہے۔ جیسے گھر میں ماں باپ ہے، ماں باپ اگر کوئی حکم دیے تو بچوں کا کام ہے اس پہ عمل کرنا، تو ماں باپ کی عزت ہے۔ اگر ماں باپ حکم دینے کے باوجود بھی بچے اگر نہیں کرے، بات کو نہیں سنے، اس پہ عمل نہیں کرے تو ماں باپ کی عزت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات قرآن مجید میں ہیں، وہ ان احکامات پر چلے تو اللہ کی قدر ہوتی، اللہ کی قدر ہوتی، ورنہ جو ہے قدر نہیں ہوتی، اللہ کی قدر نہیں ہوتی، ناقدری ہے۔ اللہ کی ناقدری کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جہنم میں ڈال دیتے۔ اس واسطے ہم جو قرآن مجید ہم سن رہے ہیں، وہ قرآن مجید میں کیا احکامات ہے اس پہ ہم کو عمل کرنا ہے نہیں کرنا ہے ہمارے اوپر ہے، کیونکہ پوری کائنات میں صرف انسان کو اختیار و ارادہ ہے دیا، کسی کو نہیں دیا۔ پورے زمین و آسمان بلکہ کائنات میں جانور ہے، جھاڑ ہے، چرند پرند جتنے بھی ہے، ان سب کو پروگرام دیا۔ وہ پروگرام کے تحت ہی وہ لوگ عمل کرتے، اس سے ہٹ کے وہ لوگ عمل نہیں کرتے۔ اب گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، وہ گھاس ہی کھاتے، جو منمانی نہیں کھاتے، وہ گھاس پتا اتا یہی کھاتے۔ شیر، ببر، لومڑی، گیدڑ یہ کیا کھاتے؟ گوشت کھاتے۔ ان کا قانون ہے، شیر کا قانون الگ ہے، ببر کا قانون الگ ہے۔ شیر جو ہے الگ الگ پھرتا ہوا نہیں، اکیلا اکیلا پھرتا۔ ببر جو ہے گروپ کے ساتھ رہتے، وہ قانون بنائے تو وہ قانون سے ہٹتے نہیں۔ انسان کو قانون اللہ تعالیٰ انسانوں میں نہیں رکھا، کتاب بھیجا آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان تک کے لیے انبیاء رسولوں کو اور کتابوں کو جو ہے بھیجا۔ اب وہ کتابوں کو دیکھنا، وہ کتابوں کے اندر جو احکامات ہے اس پہ عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نہیں کریں گے تو سمجھو جو ہم کو اللہ تعالیٰ جنت سے نکالا تھا آدم حوا کو، پھر واپس ہم کو جنت میں داخل کرے گا۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہم کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اس پہ غور کرو۔ انسان اپنے خواہشات پہ، اپنے جذبات پہ عمل کرے گا تو اس کا خسارہ ہوتا، نقصان ہوگا۔ وہ نقصان کیا ہے؟ دنیا کا نقصان کوئی بھی اہمیت نہیں۔ یہاں کروڑوں کی جائیداد بھی گئے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کیسا بھی جی لیتا ہوں، مگر آخرت میں جہنم میں ڈال دیں گے، وہ سب سے بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ آج کا عنوان ہے وما قدر اللہ حق قدری، پھر اور ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ پورے سچ ہیں، قرآن پورا جو ہے سچ ہے، اس حق ہے وہ، اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لازم ہے۔ آج کا عنوان ہے اپنے خواہشات اور جذبات کو الہ بنا لیے، اپنے خواہشات اور جذبات کو الہ بنا لیے۔ الہ کے معنی ہے حکم کرنے والا۔ الہ کو جو ہے ترجمہ معبود بول کے کر دیا۔ معبود کے معنی یہ ہوتا پوجا کرنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ مختصر چیزوں کو بتا کے کیا کہتے ہیں معبود۔ اصل الہ کے معنی ہے وہ حاکم جس کی محکومیت، جس کا حکم مانا جائے۔ اب اس میں الہ میں اللہ بھی ہے، رب بھی ہے، پورے صفات ہیں۔
اس واسطے احکامات پہ چلنا الہ ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے جذبات کو، اپنے خواہشات کو الہ بنا دیا. اللہ کو الہ بنانے کے بجائے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے جذبات کو الہ بنا لیں، اپنے خواہشات کو الہ بنا لیں. اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے خلاف میرے خواہش ہے، میرے خواہش کے مطابق میں زندگی گزارتا ہوں. اب یہ انسان کی فطرت کے حساب سے قرآن کے اندر ہر واقعات کو بیان کریں. کیسا کہ انسان کی فطرت کیا ہوتی وہ بات ہے. اب ہم دیکھیں گے سورہ بقرہ 2 نمبر سورہ ہے، 87 نمبر آیت ہے. افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم واستکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. کیا پھر جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول اس کے ساتھ جو نہ تمہارے نفسانی خواہشات کے مطابق، تو تم نے تکبر کیا، تو ایک فریق تم میں سے جھٹلا، ایک فریق قتل کرنے لگے. جو بھی احکامات آئے اللہ تعالیٰ جو ہے وحی کے ذریعے رسولوں کو، نبیوں کو بھیجے، وہ لوگ اپنی قوم کے سامنے پیش کرے کہ دیکھو بھائی آپ جو ایسا کر رہے ہیں، جو بھی احکامات کے خلاف کر رہے ہیں مت کرو. یا پورا جو ہے کتاب کو جو ہے پیش کرے. تو وہ جو قوم تھی وہ کیا دیکھ رہی تھی؟ انہیں ہمارے جذبات، ہمارا مفاد یہ ٹھیس نہیں پہنچنا، ہمارے مفاد کے خلاف ہے، ہم عمل نہیں کرتے. اب مثال کے طور پہ ایک چغل خوری کرنے والا جو ہے وہ عادت ہو جاتی، اس کی چغل خوری کرنے کی عادت رہتی، تو اس کو بولے چغل خوری مت کرو، تو انہیں کیا کرتا؟ چغل خوری کرتے ہی رہتا، دانستہ نادانستہ، سمجھ کے بھی نہ سمجھ کے بھی چغل خوری کرتا. اب رشوت لینے والا ہے، اب اس کو بولے تو رشوت مت لے، تو انہیں کیا کرتا؟ انہیں اپنے میرا مفاد رہتا اس میں، وہ مفاد کے واسطے انہیں رشوت لیتے ہی رہتا. اس کو معلوم ہے رشوت لینا جرم ہے، قانوناً جرم ہے، اور اللہ کے احکامات کے مطابق بھی جو جرم ہے. باطل طریقے سے مت کماؤ، بولے باطل طریقے سے نہیں، جھوٹ موٹ بول کے چاہے کسی بھی طریقے سے کمانا رہتا. اب ایک کمانے والا وہ انہیں اپنی فطرت بنا لیتا ہوں. تو ہم قرآنی آیتیں تم کو بھی کچھ بھی پیش کرتے رہو، پیش کرنے کے باوجود بھی وہ کیا کرتا انہیں اپنے مفاد، اپنی فطرت کو نہیں بدلتا. یہ مثال کے طور پہ ابھی جیسے مثال کے طور پہ اپن پچھلے ہفتے جو ہے سورہ ہمزہ پڑھے تھے ہم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان کے لیے جو عیب کرنے والا ہے، تانا دینے والا ہے. اب اس کو ہم اچھا سمجھائے نہیں سمجھائے یہ اللہ بہتر جانتا، مگر لوگوں میں ایسا رہتا وہ کرنے کی فطرت رہتی، فطرت بنا لیتے، چھوڑتے نہیں. مثال کے طور پہ اس میں بتایا اللہ تعالیٰ جماعت میں تفریق ڈالنے والا، جماعت ہے، جماعت میں آ کے کیا کر، جماعت میں چھوں میں بھی کسی بھی ایک جماعت میں ہوں، کس میں بھی ہوں سمجھو. اب میں جماعت میں پھوٹ ڈال دیتا ہوں، ارے انہوں ایسا بولے نہیں، ایسا رہنا تھا، ایسا رہنا تھا، ایسا رہنا تھا، ایسا بول کے پھوٹ ڈال دیتا. پھر رشتہ داروں میں، دوستوں میں پھوٹ ڈالتے، لڑائی جھگڑے کروا لیتے، عیب جوئی کرتے، یعنی عیب نکالنا، یعنی اس کے سامنے دوسرا کوئی بھی اچھا دکھتا ہی نہیں، ہوتا سب میں خرابی نظر آتی اس کو. ہر آدمی میں دکھتا ہونے نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، میں صحیح ہوں. انہیں اپنے آپ کو پاک باز سمجھتا ہوں، میں صحیح ہوں، باقی سب خراب. میں جو بھی کام کرتا ہوں میں اچھا کام کرتا ہوں، باقی سب جو بھی کرتے ہیں وہ سب جو ہے اچھا کام نہیں کرتے، غلط لوگ ہیں لوگ. تو یہ آیتیں جو ہم پچھلے ہفتے جو بتائے، تو یہ کیا چھوڑ دیتے؟ بتانے کے بعد چھوٹ جاتا؟ کسی میں نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ لوگ اپنی فطرت بنا لیتے، فطرت میں داخل کر لیتے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا نہیں چاہتے. رشوت لینے والا ہے انہیں روکتا انہیں
جاب رہے تک انہیں رشوت لیتی ہی رہتا انہیں. اب جاب کے بعد لمبی داڑھی چھوڑتا, ٹوپی پہنتا, سامنے سب کے سامنے بیٹھتا ہوں, سامنے کی لائن میں لمبی داڑھی ہو جاتی, سب ہوتی, سامنے کی لائن میں بیٹھتا ہوں. جب انہیں پاک باز ہوتا, جب تک نہیں ہوتا, کیونکہ اب وہ نوکری جانے کے بعد تو رشوت نہیں رہ سکتا. تو ویسی جو ہے کچھ فطرتیں ایسے رہتی, مرے تک کوئی چیز رہتی فطرت. لوگوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھنا. میں صحیح سمجھا نہیں سمجھا میرے کو تو نہیں معلوم, مگر یہ اللہ تعالیٰ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو آیتیں بتا رہے ہیں تم اس کو تبدیل مت کرنے, تم اپنی فطرت بدل لو. تو یہاں جو ہے جب بھی تمہارے پاس انبیاء رسول آئے, ہمارے احکامات تمہارے سامنے پیش کرے, تم اس کو اپنے مفاد کی خاطر کچھ کو جو ہے مان لیے, کچھ کو نہیں مان. سورہ بقرہ کی 87 آیت میں جو ہے, کیا پھر جب بھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول اس کے ساتھ, یعنی وحی کے ساتھ, آج قرآن ہے, قرآن کے ساتھ, جو نہ تمہارے نفسانی خواہش کے مطابق, میرے خواہش کے مطابق وہ حکم نہیں ہے, وہ جو بول رہے ہیں وہ میں نہیں میرے پسند نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا, وہ حکم پہ میں نہیں چل سکتا, میری فطرت میں داخل نہیں ہے وہ. تو تم نے تکبر کیا, تو ایک فریق نے اسے جھٹلا, ایک فریق نے قتل کرنے لگا. ایک فریق مطلب کچھ لوگ جو ہے اس کو جھٹلا دیے. کہاں سے ہوتا بھائی وہ, یہ نہیں ہو سکتا, ہم جو کر رہے ہیں بس کر لیتے, ایسی کرتے. دانستہ دانستہ مطلب سمجھ کے بھی اور نہ سمجھ کے بھی وہ عمل کرتے ہی رہتے, اور وہ زمانے میں قتل کر دیتے. جب بھی تمہارے کو بولتے تھے ایک کہا کا لگا لیے بھائی. اب جیسا مثال کے طور پہ شعیب علیہ السلام جو ہے تجارت کرنے والوں کے تعلق سے وہ آئے, انہیں اللہ تعالیٰ بھیجے ان کو, تو بولے کہ ڈنڈی مت مارو, تم جو دیتے ہو تو کم دیتے ہو, لیتے ہو تو زیادہ لیتے ہو, ڈنڈی مار کے جو ہے مت کرو. تو ان کی قوم نے کیا بولی, کیا تمہاری صلاۃ یہی حکم دیتی ہے؟ تمہارا ترجمہ کیا کر دیے, تمہاری نماز نہیں, تمہارا دستور, تمہارا آئین, تمہارا قانون کیا یہ حکم دیتا ہے کیا؟ اور ہمارے باپ دادا سے چلے آ رہا ہے یہ سب, ہم پہلے سے کر رہے ہیں یہ. ہم ڈنڈی مارنے کا جو ہے, کم دینے کا, زیادہ لینے کا جو ہے ہمارے پاس پہلے سے چلے آ رہا, ہم کیسا چھوڑیں گے؟ تو یہ مثال قرآن کے اندر مثالوں کے ذریعے سے اپنے کو بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو ویسی انسان جو ہے اپنے آپ میں تبدیل کر لینا. اب سن کے کیا فائدہ, اپنی فطرت نہیں بدلے, اللہ کے احکامات کو جو ہے جھٹلائے, تو جہنم میں جانا ہے کیا اپنے کو؟ جہنم میں نہیں جانا. تو اس واسطے ہر آیت کو غور سے سنو, اپنے خواہشات نہیں, اپنے جذبات نہیں, اپنا مفاد نہیں, اپنی فطرت نہیں, اللہ کا حکم ہے, اللہ کے حکم پہ ہی ہم چلیں گے, اس سے ہٹ کے ہم نہیں چلیں گے. سورہ مائدہ 5 نمبر سورہ 70 نمبر آیت ہے, لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا فریقا یقتلون. حقیقت میں ہم نے لیا پختہ عہد بنی اسرائیل سے, بنی اسرائیل بولتے یہودیوں سے. اللہ تعالیٰ اگریمنٹ کرے, ہر امت سے اگریمنٹ کرے, ہمارے سے بھی اگریمنٹ کرے. ہمارے سے کیا اگریمنٹ کرے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ, یہ اگریمنٹ ہے. یہ وہ کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہم, اس کا معنی مفہوم کچھ بھی نہیں ہوتا. اب مرتے وقت جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ بول کے پڑھ کے مر گیا, جنت. وہ مفہوم معلوم نہیں, کچھ بھی نہیں معلوم. اب لوگ بولتے رہے مرتے وقت انہوں کلمہ پڑھے بھائی, تو زندگی تمام کیا کرا,
وہ پڑھتے وقت بھی اس کا مفہوم کیا ہے اس کو نہیں معلوم. نہیں کوئی حکم کرنے والا, نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے. اللہ ہی حکم کرنے والا ہے, اسی کے حکم پہ چلنا ہے میرے کو, دوسروں کے حکم پہ نہیں چلنا. تو یہ دیکھنا ہے ہم کہ میں اللہ کے حکم پہ چل رہا ہوں نہیں چل رہا ہوں. اللہ کے حکم پہ چلے تو ہم اللہ کے عہد کو, میثاق کو مانے جیسا. اللہ کے حکم پہ نہیں چلے تو ہم اللہ کے عہد کو نہیں مانے, اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار لے, کچھ بھی کر لیے, کیا بھی کر لیے, مر گئے, ختم. اس واسطے بنی اسرائیل کو ہم نے عہد لیا اسرائیل سے, اور ہم نے بھیجے ان کی طرف رسولوں کو. جتنے بھی بنی اسرائیل مطلب یعقوب علیہ السلام کی اولاد, اب اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے وہ بنی اسرائیل کی رسولوں میں شمار ہوتا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رسول ہے ان میں, رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آئے اس کے ساتھ جو نہ تمہارے نفسانی خواہشات کے مطابق تو ایک فریق نہ جھوٹلا, ایک فریق قتل کر دیتے. وہی اوپر جو سورہ بقرہ کی آیت ہے اسی کا مفہوم ہے. یہاں بتانے کا ہے بنی اسرائیل سے عہد لیے تھے, تم سے بھی ہم عہد لیے, تم بھی کلمہ پڑھے, گواہی دیے, اب تم بھی کیسے رہنا, ہمارے احکامات تمہارے سامنے آئے تو تم اس پہ عمل کرنا. کریں گے تو سمجھو تمہارے لیے جہاں سے تم کو نکالے تھے پھر واپس جنت میں ہم کو بھیجیں گے. ہوا کے معنی ہیں انسانی جذبات و خواہشات, وہ جذبات خواہشات جو وحی کے تابع نہ رکھے جائیں. وحی کے تابع رہنا چاہیے, وحی کے احکامات پہ چلنے والے ہونا چاہیے. تو وہ چلیں گے تو سمجھو ہم اپنے خواہشات کو روکے کے ساتھ. نہیں تو اگر خواہشات پہ چلے, خواہشات کیا ہے, جانور ہے, جانور انسان. جانور کیا ہے, انہیں سامنے کون ہے کیا ہے وہ کچھ بھی نہیں دیکھتا. ہم شیر ہے, بکری ہو, انسان ہو, کوئی بھی چیر پھاڑ دیتا, کھا جاتا. انسان سوچتا ہوں کہ کھانے کی چیز ہے, نہیں کھانے کی چیز ہے, اس کو مارنا ہے نہیں مارنا ہے. بکری آگے حملہ نہیں کرتی اس پہ, انہیں بکری کو دیکھا, ہرن کو دیکھا, مارتا, کھا لیتا. اب انسان کو کھانا ہے تو ہم بکری کو لاتے, ذبح کرتے, کاٹتے, کھاتے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے جہاں بنے وہاں جس کی بکری بولے تو اس کو مارے کھائے, ویسا تو نہیں رہتا, خریدنا پڑتا. سو قانون ہے, قانون کے تحت چلتا. تو وہ اس واسطے اپنے جذبات اور خواہشات کو وحی کے مطابق رہنا, وحی کے اتباع میں رکھنا, اپنے خواہشات کو دبا دینا, اللہ کے حکم کے مطابق ہی اپنی زندگی گزار لینا. سورہ طٰہٰ 20 نمبر سورہ ہے, 81 نمبر 81 نمبر آیت ہے. کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا. تم کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دیا, اور نہ سرکشی کرو اس میں کہ اترے گا تم پر میرا غضب. جب جس پر میرا غضب اترا تو وہ گرا, یعنی انسانیت سے گر جاتا. اگر اللہ کے احکامات کے مطابق ہم جو بھی غذا کھانا ہے حلال ذریعے سے کھا رہے ہیں تو سمجھو وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے. حرام ذریعے سے کھا رہے ہیں, باطل طریقے سے کھا رہے ہیں, دھوکہ دے کے کھا رہے ہیں, سمجھو وہ اپنے خواہشات پہ چل رہے ہیں, اللہ کے حکم پہ نہیں چل رہے. تو انسان وہ کیا ہوتا, اپنے خواہش پہ انہیں کمایا, تو اس کے اللہ کے احکامات پہ نہیں چلے تو کیا ہوتا, انسانیت کے شرف سے گر جاتا, حیوانیت سے بھی گر جاتا. ایک اللہ بولے یہ جانور ہیں, جانور سے بدتر ہے بولے.
जानवर तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारा, अब उसको अच्छी बुरे की तमीज़ नहीं है उसको। पर इंसान को अक्ल व शऊर देने के बावजूद भी अगर वो नहीं चला तो जानवर से ही बदतर हो जाता है। अल्लाह ताला कुरान के ज़रिए बुलंदियों तक ले जाना चाहता है, यानी हमको आलौन बनाना चाहता है, सुपर पावर बनाना चाहता है। इंसान को सुपर पावर बनाना चाहता है। ये कई जगह अल्लाह ताला बता रहे हैं, कोई मुसलमान को कोई गैर मुस्लिम देखा तो उन्हें उससे मरूब रहता हूँ, उसकी अच्छाइयों से मरूब रहता हूँ। उन्हें बोलता नहीं ये मुसलमान है भाई, अच्छा आदमी है, नहीं बहुत अच्छा अखलाक का है, सब पूरे मरूब रहता है उससे। हम अच्छे नहीं रहने से ना क्या दुनिया में कौन मरूब है, सब हमको जो है बुरा भला बोल रहे हैं। हमारा मुकाम आला नहीं है, असफला साफलीन में है, सबसे नीचे दर्जे में है हमारा मुकाम। अल्लाह ताला कुरान के ज़रिए से मुकाम मर्तबे ऊंचा करना चाहता है, मगर इंसान पस्ती में गिर जाता है, अमल नहीं करने की वजह से पस्ती में गिर जाता है, यानी नीचे की तरफ गिर जाता है। वो भी हैवानी सतह की पस्ती, जानवरों से ही बदतर ज़िंदगी का मुकाम हो जाता है हमारा। अब देखेंगे आप, कई महल्ले ऐसे हैं साफ़ सफाई का कोई ख्याल नहीं रहता, झाड़ लगाए तो झाड़ा तोड़ देते। तुम देख लो मुसलमानों के जितने भी गलियां हैं झाड़ा नहीं रहते, झाड़ा गवर्नमेंट लगा देती, म्यूनसिपल वाले आके लगा देते, तोड़ के फेंक देते। घर के सामने अच्छा झाड़ रहता, काट देता हूँ, क्या है बोले तो कीड़े आते कहते, वो ऑक्सीजन आता उसको नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, जाहिल, क्योंकि कुरान पढ़ा नहीं ना इंसानों से कुछ सीखा, किसी तरीके से भी नहीं कहा, है सो झाड़ू काट देता, उसको मालूम ही नहीं है एक झाड़ जो है 100 आदमी के लिए फ़ायदा है। हमें घर है, हमारे पास एक झाड़ है तो समझो हमारे घर पूरों का ऑक्सीजन सही मिल रही बोले से, उनको मालूम नहीं है, जहालत की इंतहा हो गए हमारे पास। तो ये वही इलाही को छोड़कर अपने ज़ाती ख़यालात, जज्बात, ख्वाहिशात के पीछे चलता है, वही के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहता हूँ। देख लो आप दुनिया में जहाँ भी घरेलू मामलात में देखो, सास बहू में झगड़ा, देवरानी जिठानियों में झगड़ा, ननन भावजों में झगड़ा, भाइयों में झगड़ा, ये क्या है? ये वही के मुताबिक अगर उनकी ज़िंदगी है तो हर एक को बर्दाश्त करते हुए जाता हूँ। आज हम है, हम अगर हम निकालना चाहे तो सब में निकालते हैं, हम सब में गलतियाँ निकाल के एक एक को पूछ सकते। हम कुरान के ज़रिए से समझाते, कुरान के तरीके से समझो, नहीं समझेगा तो तुम बर्बाद हो जाते, तुमको बर्बादी है। दुनिया में छोड़ दो, दुनिया में अगर नहीं भी हुआ आखिरत में तो बर्बाद। ये अगर तुम हर घर में अगर है तो झगड़ा कहाँ का, झगड़ा कुछ भी नहीं होता। कुरान के ज़रिए समझाओ ना भाई, ले जाओ, तुमने समझा सकते तो ले जाओ, कहीं दर्स हो रहा ले आओ, ले आके समझाओ, बताओ, बिठाओ। खाली मैं कुरान पे चल रहा हूँ, कुरान पे चल रहा हूँ बोले तो कुरान पे चलना क्या है? वो कुछ भी नहीं चल रहे हैं, हम बोल ले रहे हैं, खाली चलना कम है, बातें ज़्यादा है। सूरह आराफ 7 नंबर सूरा 176 आयत नंबर। वलो शीना लरफ़ानाहु बिहा वलाकिन्नहु अखलदा इलल अर्द वत्तबा हवाहु फमसलहु कमसलिल कल्बि इन तहमिल अलैहि यलहस और ततरकुहु यलहस ज़ालिका मसलुल कौमुल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वक़्सुसिल क़ससा लअल्लहुम यतफ़क्करून। और अगर हम चाहते तो उसे बुलंद करते इस कुरान के ज़रिए। अल्लाह ताला बता रहे हैं, अल्लाह अगर चाहता तो अगर तुम कुरान के मुताबिक अगर तुम अपनी ज़िंदगी गुजारते, तुम्हारा मुकाम और मर्तबा हम बुलंद करते।
لیکن وہ چمٹ گیا، گر پڑا زمین کی پستی کی طرف. زمین کی طرف مطلب نیچے کو، آسمان کی بلندی کو جانے کے بجائے نیچے گر گیا. اس نے اتباع کی اپنے خواہشات اور جذبات کی تو اس کا حال مانند کتے جیسا ہو گیا. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کتے کی مثال دے رہا جو اپنے جذبات پہ چلتا، اپنے خواہشات پہ چلتا، اپنی مرضی سے چلتا. سمجھو، غور کرو، اللہ تعالیٰ جو بول رہے ہیں میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. جو اپنے خواہشات پر اپنے مرضی کے موافق زندگی جو گزارتا وہ کتے جیسا ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں وہی کے مطابق تم زندگی گزاریں گے، تمہارا مقام و مرتبہ ہم اونچا کریں گے، بلند کریں گے، سپر پاور کریں گے. تم اپنے خواہشات جذبات کے تحت اگر چلیں گے تم کتے جیسے اس پر وہ ہاں پہ مانے کتے، اگر تو لا دے اس پر وہ ہاں پہ یا اسے چھوڑ دے تو بھی ہاں پہ. زبان نکال کے ہاں ہاں کرتے رہتا ہے، کتے کی فطرت ہے. اب اپنے پاس میں لادے لکھا ہوا ہے، آپ جو برف کے علاقے میں جائے گا تو بنڈیاں کھینچتے، وہ بنڈیاں کھینچ کے لے آتا ہمیں کتا. کتے 4-5 کتے بندے تھے، وہ اپنے بیٹھے رہتے کھینچ کے لے آتا برف میں. اس کے اوپر وزن ڈالو مت ڈالو کچھ بھی کرو انہیں ہانپتے رہتا ہوں. اس کی فطرت ہے وہ. ارے انسان کو کتے کی مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، سمجھو، تم وہی کے مطابق زندگی گزارو. قرآن تمہارے پاس ہے، ہر گھر میں ہے، اس کو پڑھو، غور و فکر کرو. اگر کوئی سمجھائے تو سمجھو، سمجھ کے اس پہ چلو. یہ مثال ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. جو آیتوں کو جھٹلانے والوں کے لیے یہ مثال ہے. جو آیت پہ چلنے والے ہیں ان کے لیے مثال نہیں ہوتی ہے. بس بیان کر دو احوال تاکہ وہ غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ جو ہے بہت جگہ لعلہم یتفکرون، لعلہم یشعرون، افلا تعقلون. کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم کو شعور نہیں دیا؟ کیوں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ جھنجھوڑتے، سمجھاتے، غور و فکر کرو اپنے آپ کو، کرے تو بات سمجھ میں آتی. اب ایسی جو زندگی گزار لے رہے ہیں، کیسی بھی سب پورے دنیا والے زندگی گزار رہے ہیں، اپن بھی ویسی انہیں مسلمان کی زندگی ایسی رہتی، امن ہی امن. مسلم مومن، مسلم سلامتی والا رہتا، سلامتی سے رہتا، دوسروں کو سلامتی سے رکھتا. اگر کوئی سلامتی سے نہیں رکھا، انہیں ہمزہ لمزہ، عیب نکالنے والا، تانے دینے والا، جو منمانی والی کرنے والا ہے بولے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا. سلامتی نہیں ہے اس میں، ہمزہ لمزہ، بربادی ہے، ہلاکت ہے، رسوائی ہے، سب ہے اس کے لیے. لہٰذا اگر انسانی جذبات و خواہشات وہی کے تابع چلیں تو اس کا نتیجہ جنت کی زندگی ہے، دنیا میں سکون رہتا. تم غور کرو، تم کسی کو برا مت بولو، کسی کے خلاف کچھ مت بولو، سب کو اچھا سمجھو تو اپنے کو دل میں سکون رہتا ہی نہیں. میں کسی سے جھگڑنا نہیں ہے بھائی بولے تو ختم ہوگی بات. کسی میں عیب نکالنا نہیں ہے میرے کو، کسی کو جو ہے دھوکہ دینا نہیں ہے، کسی کو کرنا نہیں ہے بولے تو انسان سکون میں رہتا. جو بھی کھاتا وہ کھاتے ہوئے سکون سے رہتا، کھٹا چٹنی کیوں نہ، سکون کی زندگی گزارتا. نہیں میرے کو یہی چھونا بول کے نہیں رہتا. اس کو قرآن اسی طریقے سے اس کو سمجھاتا انہیں کہ انسان ہر معاملے میں کفایت شار رہتا، یعنی زیادہ نہیں سوچتا انہیں. اب کھا رہا بھائی اپنے، ارے کیا بھائی یہ کھانے، چلو بھائی جا کے ہوٹل میں کھائیں گے، جا کے فلاں ہوٹل میں جائیں گے، وہاں جائیں گے، یہاں جائیں گے. یہ کھانا نہیں ہوتا، اپن گھر میں جو بنا ہے کھانا نہیں ہوتا. اس سے انسان کو جو ہے وہ نہیں ملتی، انرجی نہیں ملتی. کیا ضرور ملتی. اور یاد رکھو جو بھی گھر میں بنا ہے وہ کھانا صحت مند کھانا رہتا. کچھ بھی بناؤ، تھوڑا ادھر ادھر نیچ ہوتا تو صحت مند رہتا.
बाहर के पके हुए जो पकवान होते वो सेहत बख्श नहीं रहते, तुमको कितने लजीज भी रहने दो वो, उसमें नुकसान होता है अपने को। वो लोग जो सफाई घर में रहती, वो सफाई घर वो होटल वाले बंडिया वाले वो लोग नहीं कर सकते। वो लोग उनका मटेरियल में क्या क्या रहता नहीं मालूम। अपने पास घर में जो बनता कुछ भी बनो वो सही रहता, अच्छा रहता। बाहर की चीज़ नहीं खाना, नुकसान है वो। आज जो बीमारियां आ रहे हैं, बहुत से बीमारियों में ख़ास वजह जो है बाहर के चीज़ों में। हाँ, घर के अंदर जो ला रहे थे वो अपन देख के अच्छी जगह लाना, अच्छे आइटम लाना। ख़ास तौर पे मैं इससे पहले भी बोला, आज भी बोल रहा हूँ, तेल ला ले रहे हैं तो घाने का तेल ला लो, मिशन का तेल ला लो। ये मार्केट तेल न को लाओ। एक 500 रुपये 1000 रुपये ज़्यादा होते होंगे महीने को, मगर वो खर्चे को मत देखो, पर उसमें केमिकल है। अब मैं परसों फली ले आया 120 रुपये को किलो, फली जो लेके आया 120 रुपये किलो, तेल मिल रहा है 150 रुपये। 1 किलो में 90% निकलता है क्या तेल? कहाँ से निकलता है? अपन देख लो, उसमें केमिकल है। 40% निकला तो बहुत है समझो। अगर अच्छी फली है तो 50 निकलता, उससे ज़्यादा नहीं निकलता। 50 निकला तो कितना होगा उन्हें? 240 रुपये को किलो। अब उन्हें मेहनत करे तो वो सब मिला तो कम से कम 250 रुपये को रहना, 250 पौने 300 ऐसा रहना। अब उन्हें 150 रुपये को आपको मार्केट में है अब इस वक्त, तो वो जहर कई को खा रहे हैं। थोड़ा पैसा ज़्यादा था, अब थोड़ों का ख्याल है उसमें कोलेस्ट्रॉल रहता नहीं रहता, अच्छा कोलेस्ट्रॉल रहता है उसमें। ये केमिकल है, ये जहर है। ये जहर है, वो जो है थोड़ा कोलेस्ट्रॉल रहता मगर उतना नहीं। हज़ारों साल से जो खाए, क्या खाए? केमिकल खाए, नहीं खाए ना। वो बना घाने का तेल ही बनाए सो खाए, मिश्रण से बनाए सो खाए। अब चंद सालों से ये सब शुरू होगा, हर मामले में सब वही चीज़ समझो। तो गौर करो, अगर वो सरकश बेबाक हो जाए जिसे शैतान ने कहा जाता है, उसका नतीजा जहन्नुम है। शैतान के नक्श क़दम पे बोले तो अपने जज्बात पे चलना है, शैतान पे नक्श क़दम पे चलना है सब। तो शैतानी जज्बात, हमारे जो जज्बात है वो शैतानी जज्बात है, वो जज्बात पे मत चलो, अल्लाह के अहकामात पे चलो। सूरह नाज़ियात 72 नंबर 79 37 था 41 नंबर है। वो अम्मा मन तगा व आसरल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हिया मावा व अम्मा मन खाफ़ मुक़ाम रब्बिही व नहल नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हिया मावा। पर जिसने सरकशी की और तरजीह दी दुनिया की ज़िंदगी को, तो यकीनन जहन्नुम है उसका ठिकाना। जिसने अल्लाह के अहकामात से सरकशी की, बगावत किया, अल्लाह के अहकामात पे नहीं चला, उन्हें सुन के भी नज़रअंदाज कर दिया, वो समय ना वो आसैना, हमने सुना, हमने इनकार किया, बल्कि लिखे उसमें तर्जुमा इनकार किया, बल्कि उसके माने आसैना क्या सौ के माने होते नज़रअंदाज कर देना। सुन के वो अहकामात पे नहीं चलते, बस वो आयत को पीछे डाल दे के अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते। आसैना और समय ना वो आताना, हमने सुना, हमने इताअत की, मतलब है कि हमने उस पर काम करा, जैसा बताए वैसा हम चले। ये आसैना वालों में नहीं होना हम। अभी सुनते कौन भाई? कुरान कौन सुनता? गैर मुस्लिम सुनता है क्या? मुसलमान सुन रहे हैं, नज़रअंदाज करते हम, इनकार नहीं करे, है भाई आयत है, उसको मानते, सब करते, बस नज़रअंदाज कर देते बस उसको। तो उस वास्ते हम आयतों में गौर करना। तो यकीनन जहन्नुम में उसका ठिकाना। दुनिया के वास्ते करता हूँ, अपने जज्बात के वास्ते, दुनिया के वास्ते, दोनों के वास्ते उन्हें करता हूँ। और जो डरा अपने रब के सामने खड़ा होने से,
اس نے روکا نفسانی خواہشات کو تو یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہے. کیا ہے یہاں؟ جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، روز محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینے کے واسطے ٹھہرنا ہے اپنے کو، یقین ہونا ہے. ہاں یہ قیامت ہے، روز محشر ہے، بلکہ بول لے رہے اپن زبان سے. کوئی مسلمان انکار نہیں کرتا. انکار کیسا کرتا؟ اپنی منمانی زندگی گزار لیتا، بولتا قیامت ہے، حساب ہے، سو بولتا، پر اس کو ڈر نہیں ہے اللہ کے سامنے میرے کو حساب دینا ہے، بلکہ اس کو ڈر نہیں ہے. ڈر نہیں رہنے سے انہیں منمانی زندگی گزارتا ہوں نہیں تو کیسے گزارتا ہوں. اب میں کچھ کرا، میں ذرا بھی حرکت کرا، غلط کام کرا میں، تو میرے کو ڈر ہونا، میرے کو اللہ کے سامنے حساب دینا ہے میرے کو. ایک مثال کے طور پہ اب تمہارے کو جو لے کے آؤ، بابا کیا بولے، ابا کیا بولے، جا کے 1 کلو گوشت لے کے آؤ، میں یہاں بول کے 1 کلو گوشت لے کے آؤ. تم کیا کرے؟ تمہارے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی، اس میں پیسوں کی ضرورت تھی تو کیا کرے؟ اس میں 100 گرام کا 900 گرام گوشت لے لیے، 100 گرام کے پیسے جیب میں جائیں گے. ابا دیکھ رہے کیا؟ ڈنڈی مارے نا وہاں. ابا تو نہیں دیکھ رہے ہیں، میں دے لیا، جیب میں ڈال لیا. اب لانے کے بعد اگر فرض کرو ارے کم دکھ رہا ہے، میں ذرا تول کے تو دیکھ بولے تو 900 گرام نکلتا. تو یہ جو اپنی جو دنیا کی زندگی میں جو دکھتے نا، اپنے جو نظر آتے رہتا نا، وہ حساب وہاں رہیں گا. اب میں یہاں ڈنڈی مارا، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کر کے میری مرضی کے مطابق کرا، تو اللہ تعالیٰ روز محشر میں میرے کو ذرہ ذرہ برابر کا بھی حساب لینے والا ہے. تو حساب کا ڈر رہنا، تو اس میں کیا رہنا؟ اللہ کے تعلق سے اپنے کو اعتماد یہ رہنا کہ اللہ میرے سے حساب لینے والا ہے، اس کے احکامات پہ میں چلنے والا ہوں، اس کو راضی کرنا ہے میرے کو. اس کو جو ہے کیا بولتے، ناراض نہیں بولتے، اس کو کچھ بولتے، وہ تو نہیں کرنا ہے اس کو. اللہ تعالیٰ اگر باپ ہمارے میں 900 گرام لے کے آیا بلکہ معلوم ہو گیا تو ناراض ہو جاتا. کیا کرا جی؟ بولے تو بھی اتنا بولنے کے باوجود بھی نہیں کر رہا ہوں، میرے بتائے طریقے پہ نہیں چل رہا بھائی. تو یہ چیزیں ہم غور و فکر کرنا. آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکامات جو قرآن کریم میں ہے اس پر چلنے کے لیے راضی نہیں ہے. اپنا حساب کر کے دیکھ لو، اپنے طور پہ حساب کر لے کے دیکھنا. اللہ دیکھ رہا، بلکہ قرآن میں بے حساب جگہ ہے. تمہارے جو حرکت کر رہے ہیں تمہارے کو دیکھ رہا، تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا، تمہارے آنکھ کی چوری کو بھی دیکھ رہا. اللہ تعالیٰ بتائے نا بھائی، آنکھ تم چوری کر رہے ہیں، وہ آنکھ کی چوری کو بھی دیکھ رہا. اس کے باوجود بھی یقین نہیں ہے ہمارے کو، یقین نہیں ہے اپنے کو. ایسا وہ اپنے جذبات اور خواہش کے مطابق زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں. وہی حال پچھلی قوموں کا بھی تھا. پہلے کے قوم بھی ویسی تھے. آج کے ہم ہی نہیں، پہلے کے لوگ تھے، واسطے ان کی جو بتایا اللہ تعالیٰ تم مت کرو، وہ لوگ کرے اور تم مت کرو. سورہ طٰہٰ 20 نمبر سورہ 16 نمبر آیت ہے. فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہوا فتروا. بس تجھے روک نہ دے جو ایمان نہیں رکھتا اس پر، کتاب پر، وہ اتباع کرتا ہے اپنی خواہشات کی، پھر تو ہلاک ہو جائے گا. اگر تو اللہ کے احکامات پہ نہیں چل کے تو اپنے جذبات، اپنے خواہشات کے مطابق چلیں گا تو ہلاک ہو جائے گا. ہلاکت کیا ہے؟ جہنم. دنیا میں تو اپنا مقام و مرتبہ ختم ہو گیا، اپنا مقام و مرتبہ ختم ہو ہی گیا. اب جہنم ہمارے لیے، آخرت میں جو ہے جہنم ہے ہمارے لیے. القصص، سورہ القصص 28 نمبر سورہ 50 نمبر آیت ہے، 50 نمبر آیت. فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ
ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ پھر اگر وہ قبول نہ کرے آپ کی بات یعنی قرآن، تو جان لو کہ صرف وہ اتباع نہیں کرتے اپنے خواہشات کی، اور کون اس سے زیادہ گمراہ ہے جس نے اتباع کی اپنے خواہشات کی اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر۔ بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ پھر اگر وہ قبول نہ کریں آپ کی بات، یعنی رسول آ کے قرآن کو پیش کرے، رسول کی بات کو قبول نہیں کرے، وہ لوگ نہیں کرے، کون نہیں کرے؟ رسول کے زمانے میں۔ آج ہم قرآن سن رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے؟ جان لو کہ صرف وہ اتباع کرتے ہیں اپنے خواہشات، یعنی اللہ کے احکامات پہ نہیں چلنے والا اپنے خواہش کے مطابق چلتا، وہ اتباع کر رہا، اپنے خواہشات کی اتباع کر رہا۔ اور کون اس سے زیادہ گمراہ ہے جس نے اتباع کی اپنے خواہشات کی اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر۔ اللہ کی ہدایت قرآن مجید میں ہے، اور انسان کی اپنے جذبات ہے، اپنے جذبات کے مطابق انہیں زندگی گزارتا، تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، اللہ کی ہدایت نہیں ہے، اللہ کی رہنمائی نہیں ہے، خود اپنی من پسند زندگی گزار لیتا تھا۔ اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ ظالم جہاں بھی ظالم آتا وہ جانو، ظالم کا مطلب خالی ظلم کرنا کا نہیں ہے، بلکہ ظالم کہاں بھی آیا قرآن کے اندر، وہ جہنم میں جانے والوں کے لیے بتایا اللہ تعالیٰ۔ تو جہاں بھی آتا دیکھنا کہ ہم جہنم میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے۔ یہاں کی زندگی اگر 100 سال بھی جیے سمجھو، ایک دن مرنا ہے۔ 100 سال جیو تم 150 سال جیو، ایک دن مرنا ہی چاہیے۔ موت آنے کے بعد پھر وہ حساب دینا ہے، حساب دینے کے بعد جنت یا جہنم، کس میں جانا ہے یہاں ہی عمل کر کے بتانا ہے۔ وہاں جانے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، وہاں خالی حساب لیتے اللہ تعالیٰ، کیا کر کے آئے کیا نہیں کرے، یعنی وہ حق ہے کہ حساب لینا۔ اب وہاں پوری دنیا کے پورے انسانوں کے سامنے میرا حساب ہوگا، تو میرے عزت ہوں گی یا بے عزتی ہوں گی، وہاں پورے دنیا کے لوگوں کے سامنے ہوتا ہوں۔ ایک دو کے یہاں 4 بٹے سن کے سامنے نہیں ہوتا، پوری دنیا کے جو انسان آدم سے لے کے آخری انسان تک، کروڑا انسان، آج 800 کروڑ سے زیادہ ہے، 800 کروڑ سے زیادہ اس وقت دنیا میں ہے، آدم سے لے کے اب تک، پھر اس کے بعد اور پیدا ہونے والے، اب کتنے ملین ہوں گے نہیں معلوم۔ اب اتنے ملینس لوگوں کے سامنے ہمارا حساب ہوگا، اب وہاں ذلیل و خوار ہوگا رشید اگر عمل نہیں کرا تو اس واسطے ہم یہاں جو ہے زندگی ایسی گزارو جس کے تحت ہم جو ہے سوچ سمجھ کے زندگی گزارنا، جہنم میں جانے کے کام نہیں کرنا ہوتا۔ بل اتبع الذین، سورہ روم 30 نمبر سورہ 29 نمبر آیت ہے۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لہم من الناصرین۔ بلکہ اتباع کی وہ لوگ جو ظالم ہیں اپنے خواہشات کے بغیر علم کے، بلکہ اتباع کی وہ لوگ ظالم ہیں جو اپنی خواہشات جو بغیر علم کے، علم کیا ہے؟ قرآن ہے، قرآن کے اندر کے احکامات کو چھوڑ کے اپنے خواہشات پہ چلتا، وہ اپنے طور پہ کر لے رہا ہوں ایسا، انہیں اللہ کے حکم کے مطابق نہیں، اللہ کے قرآن کے مطابق نہیں کر رہا تھا۔ تو کون ہدایت رہنمائی کرے گا جس سے گمراہ کرے اللہ؟ کون ہدایت دے سکتا؟ اب یہاں اللہ گمراہ کرے بول کے جو ترجمہ ہے ویسا نہیں ہے، خود انسان گمراہ ہو جاتا تو اللہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایک سے 2 دفعہ سمجھاتے ہوئے بچے کو نہیں سنا تو کیا کرتے؟ جان دو، کیا تو بھی کر لیں، وہ چھوڑ دے، تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا اس کو، اندھیرے میں چھوڑ دیتا، اب انہیں گمراہی چلاتا ہوں، اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتا، اس کے دل و دماغ پہ پوروں پہ پردہ پڑ جاتا، کان میں ڈھکن لگ جاتے، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا، اس کو کتنا بھی بولو سمجھ میں نہیں آتا۔ اس واسطے ہر آیت میں غور کرو، اور نہیں ہے ان کے لیے کوئی مددگار،
روز محشر میں اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مدد نہیں کرتا کس کی. آج دیکھ لو، آج پورے جتنے بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا، وہ لوگ خوش ہیں کر کے، زبردستی کر کے خوش ہیں وہ لوگ، پریشان کر کے خوش ہے وہ لوگ. ہم پریشان ہیں. ہم بھی خوش رہنا چاہیے، سکون کی زندگی گزارنا ہے تو امن پسند رہنا، سلامتی والے رہنا، ہر انسان کو اکرام کرنا، عزت دینا، اکرام کرنا، تو وہ بھی اپنی عزت دیتا ہوں. ہماری جہالت ہے ہمارے پاس، کیا کیا کام نہیں کر رہے ہیں، دنیا کے کام کر رہے ہیں. ہر برائی مسلمانوں میں ہے، غیر مسلموں میں ہے. ہاں، ان کا کتاب نہیں ہے، کتاب نہیں ہے ان کو، نہیں معلوم ان کو. مطلب جو کتاب رکھ کے جو کرا تو وہ بڑا جرم، مجرم ہے نا. ہم ہدایت لوگوں کو دینے کا ہے، ہم عمل کے ذریعے سے بتانا ہے کہ ایک مسلمان، ایک انسان ایسا رہتا، بھائی تم انہیں کرتا، عمل کرتا، انہیں بھی کرتا. اب ہم کتاب رکھ کے عمل نہیں کر رہے ہیں تو انہیں کیا کرے گا؟ نہیں کرتا ہوں. کچھ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ درس قرآن سنتے ہیں مگر لاپرواہی سے سنتے، رسمن سنتے، سن لیتے، ہاں بھائی چلو درس ہو رہا سن لیں گے. اگر سن بھی لیں تو قرآنی احکامات کو نظر انداز کر دیتے. احکامات کچھ بھی ہوں تو اس پہ عمل کرنا ان کو اہمیت نہیں رہتی، نظر انداز کر کے. قرآن سے بے اعتنائی برتتے ہیں کیونکہ ان کے جذبات و خواہشات کے مطابق نہیں ہے. اللہ کے احکامات میرے جذبات و خواہشات کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا میں اپنی زندگی، دنیا میں زندگی گزارنا ہے تو میرے پہ کرنا ضروری ہے، کرتے ہی رہتا ہوں. میرے جذبات ہے بھائی، میں کرتا ہوں. اپنی منمانی زندگی نہیں گزار سکتے. دیکھو، غور کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر طریقے سے سمجھا رہا کہ زندگی کیسا گزارنا، کیسا رہنا، امن و سکون سے رہنا. ہر طریقے سے امن و سکون رہ سکتے، بشرطے کہ ہم ہر انسان کو عزت و تکریم دیں گے تو برابر رہتے. اب یہاں مثال کے طور پہ ہم اپنے حد تک بات کریں، ہم جو سن رہے ہیں، کر رہے ہیں. میرا مطلب اطاعت کرنے کا، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، جو تم میں امیر ہے، صاحب امر ہے یعنی امیر ہے، اس کی اطاعت کرو. کیوں کرو؟ اس لیے کرو کہ تم گناہوں سے بچو گے. تمہارے اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سک رہے، تو امیر کے تحت رہے تو وہ کنٹرول، وہ بولنے کے بعد کرنا پڑتا. تو اپنے جذبات کے غلام ہیں تم لوگ. سارے انسان پورے دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں اپنے جذبات کے، خواہشات کے غلام بنے ہوئے ہیں. کہیں بھی کسی بھی جگہ جو ہے امیر کا اطاعت کا ہے نہیں کوئی. امیر کی اطاعت بولے تو اکثر جیسا مثال کے طور پہ کوئی جماعت ہے، جماعت ایک اپنا ایک دستور بناتا ہوں، دستور بنا کے وہ اس کے تحت امارت کرتا ہوں. دستور ہمارا قرآن ہے، قرآن کے اندر کے احکامات کی اطاعت کرنا رہتا. یا امیر کی اطاعت، امیر کی اطاعت نہیں ہے، اللہ رسول کی اطاعت وہ کس سے کرواتا اللہ تعالیٰ؟ اولی الامر منکم، تم میں سے جو امیر ہے اس سے کرواتا. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم امیر کی اطاعت نہیں کرتے. ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے جذبات، ہمارے خواہشات ہیں، ہم ایسا رہنا چاہتے. یہ کیا ہے؟ اللہ سے بغاوت ہے. امیر سے ہم نہیں ہیں، امیر سے بغاوت نہیں ہے، وہ اللہ رسول سے بغاوت. کھلے طور پہ اپنے آپ کو بدلنا ہے تو امیر کی اطاعت کرنا ضروری ہے. اپنے خواہشات کو ختم کرنا ہے تو پہلے امیر کی اطاعت ہی کرنا پڑتا. ملٹری میں جانے کے بعد جو ٹریننگ رہتی، ٹریننگ ایسی سخت رہتی، 5-6 مہینے ٹریننگ رہتی، پہلے 10 مہینے تھی، اب کم ہوئے بول کے سنا. تو اتنی سخت ٹریننگ رہتی، اس میں جو آفیسر جو بولتا کرنا ہی جو نہیں کر سکتا، بول ہی نہیں سکتے.
فرض کرو انہیں ملٹری میں جوائن ہونے کے بعد آفیسر بولا یہ کام کرو، وہ تو انہیں کر نہیں سک رہا، سمجھو بھاگ گیا، انہیں بھاگ گئے تو پھر پکڑ کے لاتے اس کو، چھوڑتے نہیں، جرم ہے، اس کو لانا ہی پڑتا تاکہ پھر کرنا ہی چاہیے۔ تو وہ ٹریننگ ہے، پہلے جو ہے تمہارے جذبات کو ٹھیس پہنچتی، امیر بول رہا تو ارے یہ کیا ہے بھائی، ایسا کیسا بول کے سمجھ آتا، اس کے بعد سب صحیح ہو جاتا۔ ابتدا میں جو ہے تکلیف ہوتی، دلی تکلیف ہوتی، سب ہوتی، بس اس کے بعد 6 مہینے 1 سال کے بعد عادت ہو جاتی۔ امیر کی اطاعت یہ ہے، اللہ کی اطاعت ہے، میں اللہ کے مطابق میری زندگی گزار رہا ہوں۔ سمجھو، یہ اپنے خواہشات کو دبانا ہے، اپنے خواہشات کو ختم کرنا ہے، امیر کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اگر نہیں کریں گے تمہاری مرضی، اپنی خواہشات کیا ہے دیکھ لو، اللہ کے احکامات پہ چل رہے ہیں تو ڈریش نہیں اپنے اطاعت کرنے میں، اگر اللہ کے احکامات پہ نہیں چل سکتے بول کے نا اطاعت نہیں کر رہے، پوری دنیا کے مسلمان کہیں بھی نہیں ہے، کسی بھی مقام پہ آپ کو امیر کا حیث نہیں، رواج حیث نہیں، کیونکہ ہر آدمی اپنا مالک بنا ہوا ہے، میری مرضی، میری اپنی مرضی کے مطابق۔ سوچو، غور و فکر کرو، جہنم سے بچنا ہے تو عمل کرنا ضروری ہے، اپنے طور پہ عمل کرنا نہیں ہو رہا، کیونکہ پوری دنیا جو ایک راستے سے چل رہی، ہم بھی وہی راستے سے جا رہے ہیں، قرآنی راستے پہ نہیں ہیں ہم، پوری دنیا ایک غلط راستے پہ جا رہی، ہم بھی جو ہے وہی راستے پہ جا رہے ہیں۔ قرآنی راستے پہ جانا ہے تو آج کے زمانے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، بیچ میں ختم کر دیے وہ، تو پھر آج وہ امارت ہونا، وہ امیر بھی قرآنی احکامات بتانا، اپنے مرضی سے نہیں بتانا، وہ اگر ویسا امیر ہے تو ٹھیک ہے، اور سننے والے سننا، ابھی اپنی مرضی ہے، اپن کرنا نہیں کرنا ہمارے ہاتھ پہ، کیونکہ ہم نے جو پچھلی آیت جو پڑھا ویل لکل ہمزہ لگا، اس کا مشاہدہ کرا، نافرمانی کے ہوئے، نافرمان ہوئے، اب اس کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کیونکہ اپنے جذبات ہے، اپنے جذبات کے تحت کرے ویسے۔ غور و فکر کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔